बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम रिसोर्स पैक का आगाज़ कर चुके हैं और आज हम सबक नंबर 2 हमारा माहौल की पढ़ाई करेंगे। सबक माहौल, हमारा माहौल किससे मुंसलिक है बेटा? आपको जैसे साहब का सबक में आपने पढ़ा, माहौल किसे कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद अशिया हैं और जो हमारे इर्द गिर्द की फ़िज़ा है और रहन सहन है लोगों का, ये सब हमारा माहौल कहलाता है। तो हमने आज हमारा माहौल जो है इसके हम मुतल्लिक़ एक कहानी पढ़नी है और कहानी की हम साथ इमला करेंगे। सबसे पहले है पैराग्राफ। आमना ने शीशे के मर्तबान में एक खूबसूरत सी मछली पाल रखी थी। वो रोज़ उसको देखती और खुश होती। क्या है कि आमना के पास एक शीशे का मर्तबान है और उसने उस मर्तबान में एक मछली रखी हुई है और वो मछली को रोज़ाना देखती है और बहुत खुश होती है। एक दिन उसने अपनी अम्मी को दुपट्टा रंगते हुए देखा तो उसे वो रंग बहुत पसंद आया। यानी उसके पास एक मछली है, वो बहुत खूबसूरत है और वो उसके साथ बहुत प्यार करती है, उसको बहुत ज़्यादा लगाव है आमना को उस मछली के साथ। लेकिन एक दिन उसने अपनी अम्मी को एक दुपट्टा रंगते हुए देखा, उसे उस दुपट्टे का रंग भी बहुत अच्छा लगा। उसने क्या सोचा, उसने अम्मी से छुपकर थोड़ा सा रंग उठाकर मर्तबान में डाल दिया। कौन से मर्तबान में डाल दिया? जिसमें उसने मछली को रखा था, ठीक है, उस मर्तबान में उसने थोड़ा सा रंग अम्मी से छुपा कर डाल दिया। आमना ने सोचा था कि रंग बिरंगी मछली की तरह इसका पानी भी रंगीन हो जाएगा। पहले तो मछली तैरती रही, फिर इसने पानी में तड़पना शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, अब देखें, अब उसने आमना ने अम्मी की इजाज़त के बग़ैर एक काम किया और वो काम क्या किया है कि मर्तबान में रंग डाल दिया। अब वो रंग जो है वो मछली के लिए नुकसानदेह है। अब उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। पहले तो मछली साफ़ पानी में खूब तैर रही थी, लेकिन जैसे ही आमना ने उसमें रंग डाला, थोड़ी देर बाद वो मछली जो है वो तड़पना शुरू हो गई। अम्मी ने मर्तबान का पानी रंगीन देखकर आमना से पूछा कि ये रंग किसने डाला है? आमना ने अम्मी को बताया कि इसने मर्तबान के पानी को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें रंग मिला दिया था। अम्मी ने फ़ौरन मर्तबान का पानी तब्दील करके इसमें साफ़ पानी डाल दिया। यानी आपको पता है, मछली को हम जिस पानी में रखते हैं उसका पानी गंदा हो जाता है। हमें थोड़ी देर बाद या हर रोज़ हमें एक वक्त मुकर्ररा पर उस पानी को तब्दील करना होता है। तो इसी तरह उसकी जो आमना की वालदा है, उन्होंने जब देखा कि पानी गंदा है और इसमें आमना ने रंग मिला दिया, तो उन्होंने फ़ौरन से पानी निकाल कर उसमें साफ़ पानी डाल दिया। चंद लम्हों बाद जब मछली फिर पहले की तरह तैरने लगी तो आमना के चेहरे पर खुशी छा गई। यानी आमना उदास हो गई ना जब उसकी मछली तड़पने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी अम्मी ने उसका मर्तबान का पानी जो था वो तब्दील किया तो आमना और मछली तैरने लगी तो आमना खुश हो गई। इसने अम्मी से मछली के अचानक तड़पने की वजह पूछी। अम्मी ने इसे बताया कि इसने जो रंग पानी में मिलाया था वो देखने में तो भला लगता था, मगर जहरीला होने की वजह से मछली की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह था। जैसे मैंने अभी बताया कि मछली जो है उसे साफ़ पानी की ज़रूरत होती है, वो साफ़ पानी में रहती है। अगर उसे गंदे पानी में रखा जाए तो वो फ़ौरन से मर जाती है। तो क्योंकि उसने जो रंग मिलाया था वो जहरीला था, तो वो मछली के लिए भी नुकसानदेह था। अम्मी ने आमना को समझाया कि हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह मछली को साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हम इंसानों को भी साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है। गंदे और आलूदा माहौल में कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह पाता। क्या है? गंदे और आलूदा माहौल में कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह पाता। आमना ने पूछा कि साफ़ माहौल से क्या मुराद है? अब आपसे वही सवाल हो रहा है कि माहौल से क्या मुराद है? अम्मी ने उसे बताया कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हम पर बराह रास्त असर करती हैं, यानी कि एक होता बिलवास्ता, एक होता बिला वास्ता, ठीक है। ये बराह रास्ता का मतलब है कि बग़ैर किसी वास्ते के सीधा डायरेक्टली वो हम पर असरअंदाज होती हैं, तो माहौल कहलाती हैं। यानी हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हम पर बराह रास्त असर करती हैं माहौल कहलाती हैं। सांस लेने के लिए साफ़ हवा, पीने के लिए साफ़ पानी और रहने के लिए साफ़ जगह। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा ये किसके लिए है? ये तमाम जानदारों की बात की जा रही है।
کہ ہم سب تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے صاف ستھرے ماحول کی، صاف ہوا کی، پینے کے لیے صاف پانی کی اور صاف جگہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمیں میسر نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آمنہ نے امی سے پوچھا کہ ہمارا ماحول کیسے آلودہ ہو رہا ہے؟ امی نے آمنہ کو بتایا کہ ماحول کو آلودہ کرنے کے بہت سے اسباب خود انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ مثلاً انسان نے ترقی کرنے کے لیے بڑے بڑے کارخانے لگائے تو ان سے اٹھنے والے دھوئیں نے ہوا کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ فصلوں کو نقصان دہ کیڑوں سے بچانے کے لیے سپرے کیا تو ان کیڑے مار ادویات نے ہوا اور انسانی صحت دونوں کو نقصان پہنچایا۔ ٹریفک نے ہمیں آنے جانے میں سہولت دی تو اس کے دھوئیں نے انسانی صحت کو خراب کیا۔ ہوا میں اڑنے والے جہاز، سمندروں میں چلنے والی بحری جہاز اور خلا میں جانے والے خلائی جہاز، ان سب سے خارج ہونے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بنا۔ آبادی بڑھنے کے باعث قابل کاشت زمینیں رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ درختوں کے بے دریغ کٹاؤ سے زمین بنجر ہو گئی اور بارشوں میں کمی آتی چلی گئی۔ اس وجہ سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم نے کیا پڑھا کہ ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ درختوں کو اگانا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے اس عبارت میں پڑھا ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو خود گندا کیا ہے، خود آلودہ کیا ہے۔ یعنی ایک چیز اگر ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، اور وہ نقصانات جب آپس میں مل رہے ہیں، یعنی بہت سارے جو چیزیں ہم نے جو اپنے لیے فائدے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، ان سب کے جو نقصانات ہیں جب وہ آپس میں مل رہے ہیں تو ہمارے لیے شدید خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ جیسے ابھی اس نے آپ کو بتایا ہے کہ ہوا میں زہریلا دھواں مکس ہو گیا ہے، وہ کتنی چیزوں سے ملا ہے، وہ کارخانوں سے بھی اٹھنے والا دھواں ہے اور ٹریفک کا بھی دھواں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوائی جہاز اور سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز ہیں، ان سے بھی جو دھواں خارج ہو رہا ہے، تو یہ سارے دھوئیں آپس میں مل کر انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان کے باعث ہے۔ اس کے علاوہ آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں گھر بھی رہائش کے لیے اتنے ہی چاہیے، اور ان رہائشی گھروں کو بنانے کے لیے ہم کیا کریں؟ قابل کاشت جو زمینیں ہیں وہاں بھی گھر تعمیر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اب زمینوں میں فصلیں اگانے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے زرخیز زمینوں کی کمی ہو گئی ہے، اور بنجر زمینیں اب ہمارے پاس میسر ہیں، جن کے باعث فصلوں میں بھی کمی آ رہی ہے اور بارشوں میں بھی کمی آتی گئی ہے، اور اس وجہ سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھ گیا، یعنی کہ بہت زیادہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے، شدت سے بڑھ رہی ہے، تو جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے، یعنی بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کا آج کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے امی نے آمنہ کو بتایا کہ ماحول کو آلودہ کرنے کے بہت سے اسباب، یہاں سے شروع کر کے آپ نے بہت خطرناک ہے یہاں تک آپ نے اس پیراگراف کی خوش خط املا نوٹ بک پر تحریر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ہم نے پیراگراف پڑھا، جتنی ہم نے عبارت پڑھی، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ اس نے جتنا ہم نے پڑھا ہے سبق نمبر 14 اور 15، صفحہ نمبر 14 اور 15 کی آپ نے جتنی میں نے آپ کو پڑھائی کروائی، آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اور آخری پیراگراف کی آپ نے املا نوٹ بک پر خوش خط لکھنی ہے۔ نیز ہماری ورک شیٹ نمبر 3 ہے، جس میں ہم نے اسم، فعل اور ضمیر کے الفاظ کو الگ الگ تحریر کرنا ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا سوال ہے؟ اسم، فعل اور ضمیر۔ سب سے پہلے اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اسم بیٹا کسی بھی نام کو کہتے ہیں، وہ نام کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، چیز کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، یا اگر آپ مختصراً بتائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح فعل کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا کسی بھی زمانے میں پایا جائے فعل کہلاتا ہے، اور فعل کی عام مثال یہی ہے کہ فعل کے آخر میں ہمیشہ نون الف نہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اسم کی جگہ پر جو نام ہم استعمال کرتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے، وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ اب وہ نام سے مراد علی یا بسمہ یا کاشف نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جیسے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں ہی، شی، اٹ، آئی، وی، دے، یو، اسی طرح بیٹا اردو میں ہم اسم ضمیر استعمال کرتے ہیں تم، آپ، میں، ہم، اس سے، انہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارے گھر کا کام، آج کا ہم نے ورک شیٹ پہ کیا کرنا ہے کہ درج ذیل الفاظ میں سے اسم، فعل اور اسم ضمیر شناخت کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلا لفظ ہے کھیلنا۔ اب یہاں پر ہم نے اسم کے الفاظ تحریر کرنے ہیں، یہاں ہم اسم ضمیر کے الفاظ تحریر کریں گے، اور اس والی سائڈ پہ ہم
فعل کے الفاظ استعمال کریں گے، فعل کے الفاظ تحریر کریں گے۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے کھیلنا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نون الف نا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ہے، تو فعل کو ہم یہاں پر تحریر کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ کیا ہے، وہ اسم ضمیر ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہی شی اٹ، تو وہ جو ہے اسم ضمیر ہے۔ بٹن نام ہے نا کسی چیز کا، تو بٹن کو ہم اسم کے خانے میں تحریر کریں گے۔ اس کے علاوہ فون بھی اسم ہے۔ سننا نا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے۔ تم بھی جو ہے یہ اسم ضمیر کا لفظ ہے۔ دھاگا یہ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ بولنا فعل ہے، اس سے اسم ضمیر ہے۔ اس کے علاوہ موبائل اسم ہے، ہم اسم ضمیر ہے۔ لگانا فعل ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو تحریر کیا بھی نظر آ رہا ہے۔ جوڑنا بھی فعل ہے۔ اس کے علاوہ اس اسم ضمیر ہے۔ بنانا بھی فعل ہے۔ اور ماچس اسم ہے۔ تار بھی اسم ہے۔ اور آپ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ کرنا کام ہے نا، تو کرنا بھی فعل ہے۔ مشین بھی اسم ہے۔ تمہارا کیا ہے، اسم ضمیر ہے۔ صندوق اسم، اس کے علاوہ بھیجنا فعل، اور میرا اسم ضمیر۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اسم، فعل اور ضمیر کسے کہتے ہیں، اور آپ ان درج ذیل الفاظ جو آپ کو یہاں پر ورک شیٹ نمبر 3 میں دیے گئے ہیں، آپ ان کو الگ الگ خانوں میں لکھنا سیکھ چکے ہیں، اور اب آپ خود اس کی مشق کر کے اس کو الگ خانوں میں تحریر کر سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے آج یہی کام کرنا ہے کہ اپنی ورک شیٹ نمبر 3 کو مکمل کرنا ہے۔ نیز جو ہم نے پہلے سبق پڑھا ہمارا ماحول، اس کے آخری پیراگراف کی جس کی میں نے آپ کو پڑھائی کروائی، اس کی آپ نے املا خوش خط نوٹ بک پر تحریر کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اگلے سبق اور ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔